تماچے مار دیے، کسی کو کچھ کر دیے، کسی کو کچھ کر دیے، زبان سے کوئی بات نکل گئی، ظلم ہو جاتا ہے۔ ہم میں کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم میں کون ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ظلم کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے صحابہ، جو ظلم تم سمجھتے ہو، اللہ نے یہاں پر اس ظلم کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے نبی لقمان کی زبان پر، اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو نبیوں کا کام جہاں اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا تھا، وہی نبیوں کا کام اللہ کے پیغامات میں جو کچھ پوشیدگیاں تھیں، جو کچھ چھپی باتیں تھیں، جو کچھ راز تھے، جو حکمتیں تھیں، جو دانائیاں تھیں، جو صحابہ کرام کی سمجھ سے بالا تر تھیں، اللہ کے حبیب کا یہ کام یہ تھا نبیوں کا کہ وہ اپنی امت کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کرتے، اس کی شرح کرتے، اسے کھول کھول کر کے بیان کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں جہاں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ نبیوں کا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ اس کی شرح اور وضاحت کریں، وہیں ایک بات ہمیں اور بھی معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے مومن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں ملوث ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، اب اس سے شرک کا وہ جو شرک جیسا عمل اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اس بات کا دعویٰ نہ کرے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ مکار اور جھوٹا ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی شرک جیسی گندگی میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، اور والذین آمنوا، جو ایمان لائیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہ کریں، ملائیں نہیں، ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن اور ان کے لیے رحمت ہے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہی وہ سیدھی راہوں پر ہے۔ بات ختم۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، وہ لاکھ روزے رکھیں، وہ لاکھ صدقے خیرات کریں، لاکھ وہ حج کریں، لاکھ وہ تقوی طہارت، لاکھ وہ حق ہو اللہ، لاکھ وہ داڑھی، لاکھ وہ جبے قبے، لاکھ وہ مسجدیں، لاکھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، ان کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہی وہ صراط مستقیم پر ہیں، بلکہ وہ گمراہ، ضلالت اور اس کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ صحیح طور پر مومن نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہاں، کان کھول کر کے سن لو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے۔ اور نبی، اور یہ بات ہو گئی کہ صحابہ کرام باقاعدہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی سمجھ میں نہ آیا وہ اپنے نبی سے پوچھ لیا۔ یہ نبی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھ لیا کرتے تھے۔ امت کو یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اے رسولوں کی امت کے لوگوں، تمہاری سمجھ میں بھی کوئی بات اگر نہ آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم نہ ہو تو اہل ذکر جو قرآن و سنت کے حاملین ہیں ان سے سوال کر دیا کرو، ان سے سوال کرو، آنکھ بند کر کے بھیڑ چال سوال کرو، ان سے کیا کرو؟ سوال کرو۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اگر تمہیں کوئی اشکال ہو، تمہیں سمجھ نہ آئے تو آنکھ بند کر کے حضرت جی نے فرمایا ہے خلاص، بھیڑ چال نہ چلو بلکہ سوال کرو، پوچھو۔ اور سنو، یہ تشریحات،
یہ تفصیلات، یہ وضاحتیں رسول جہاں اپنے قول سے، اپنی باتوں سے کر دیا کرتے تھے، بیان کر دیا کرتے تھے، وہیں کہیں کہیں عملی طور پر بھی کہتے نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر بھی اس کی وضاحت کر دیا کرتے تھے، کر کے دکھلا دیا کرتے تھے، پریکٹیکل شکل میں عمل کر کے بتلا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر آیا یا نہیں آیا، روزے کا حکم آیا یا نہیں آیا، حج کا حکم آیا یا نہیں آیا، زکوٰۃ دو اس کا حکم آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ نماز پڑھی کیسے جائے، نماز کتنی رکعت کی ہے، کتنے وقت کی ہے، کون سے وقت کی ہے، نماز میں پڑھا کیا جائے، یہ عبادت و بندگی کا طریقہ کیا ہے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ہے، پوری تفصیلات۔ روزہ رکھنے کا حکم آیا، تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، اور کیسے روزہ رکھا جائے، روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، روزہ کیسے، اور روزہ کب سے کب تک رکھا جائے، مکمل طور پر حج کرنے کا حکم آیا، حج کیسے کیا جائے، حج کے ارکان کیا ہیں، کہاں کہاں جایا جائے، کیسے طواف کیا جائے، کیسے منی جایا جائے، کیسے مزدلفہ جایا جائے، کیا دعائیں کی جائیں، حجر اسود کو کیسے بوسہ دیا جائے، کہاں سے طواف کی ابتدا کی جائے، غرض احرام کیسے باندھا جائے، کہاں سے احرام باندھا جائے، یہ پوری تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے، پانچوں وقت کی نمازوں کے اوقات بتلائے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں یہ بھی بتلائے ہیں، کون کون سے وقت میں پڑھی جائے یہ بھی بتلائے ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں یہ بھی بتلائے ہیں، کس طرح سے پڑھا جائے یہ بھی بتلائے ہیں، رکوع میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، رکوع سے پہلے کیا کرنا چاہیے، نماز کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، سجدے کیسے کرنے چاہیے، سجدے کن کن اعضاء پر کرنے چاہیے، سجدوں میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، قعدہ کیسے ہو، قیام کیسے ہو، سلام کیسے ہو، مکمل روزے میں کون پوری تفصیلات، روزے ہوں، حج ہوں، نماز ہوں، زکوٰۃ ہوں، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکل شکل میں اپنی امت کے سامنے کر کے بتلایا، اور نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ میں ایک پرسوں ایک ٹیپ ریکارڈ مجھے بھائی نے ایک کیسٹ دی ہے، اس کیسٹ میں کہیں سے انہوں نے کہیں ڈبنگ کیا ہے، اس میں کسی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، کوئی مولوی بتلا رہا ہے اس میں مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے نماز پڑھی ہے، اس لیے جو بھی طریقہ ہے، جیسا جو پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، سب صحیح۔ استغفر اللہ، ہم نے کہا یہ دوغلے اپنی طرح نبیوں کو بھی سمجھنے لگے دوغلا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ دوغلے اپنی طرح نبیوں کو بھی دوغلا سمجھنے لگے، اور جس طرح ان کے باتوں میں، ان کے قول اور فعل میں تضاد، اور ان کے کردار اور زبان میں تضاد اور ٹکراؤ، اسی طرح نعوذ باللہ نبیوں کو بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے بھی قول و عمل میں ٹکراؤ ہوتا تھا۔ استغفر اللہ، نہیں، نبی جو بات کہتا تھا وہ خلاص پتھر کی لکیر ہوتی تھی، الا یہ کہ اللہ کا حکم آتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ بات تغیر و تبدیل ہو جاتی تھی، ناسخ اور منسوخ، اور صحابہ کو اور امت کو اس بات کا علم ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کون سی بات پہلے تھی جو منسوخ ہو گئی، اور کون سی بات ہے جس نے اس کام کو منسوخ کیا ہے۔ تو نبی کے کاموں میں، نبی کی باتوں میں، نبی کے فرمان میں، نبی کے عمل میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں تم کیا حدیث سمجھو گے، نبی نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، ہم بہت ساری باتیں ٹکراتی ہیں، بہت ساری نبی کی حدیثیں ہیں جو کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں، 10 قسم کی باتیں ہیں، ہم کیسے عمل کریں؟ اس لیے ہم اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے پیروں، اپنے اپنے فقیروں، اپنے اپنے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان سے کہو یہ تم کتنی بڑے کفر کی بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی کیا ایسی کوئی بات کرتے تھے جس میں ٹکراؤ ہوتا تھا، تضاد ہوتا تھا؟ حدیثوں میں اس طرح سے ٹکراؤ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہمارے تمہارے دماغ کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، تمہارے خود دماغوں کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے تمہارے سمجھ میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں نہ قرآن میں ٹکراؤ ہے اور اختلاف ہے، نہ ہی نبی کے فرمودات میں اختلاف اور ٹکراؤ ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ شریعت، اگر یہ دین، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اگر یہ دین، اگر یہ شریعت
شریعت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے دی جاتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لیکن یہ ہے کس کی طرف سے؟ یہ رب کی نازل کی ہوئی شریعت ہے، رب کا نازل کیا ہوا دین ہے، اس میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی ٹکراؤ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عملی طور پر اس کی تشریحات، اس کی توضیحات انبیاء علیہ السلام کر دیا کرتے تھے، اور اگر دعوت کے سامنے، تبلیغ کے سامنے انکار ہوتا تھا، قوم کا اعراض ہوتا تھا، قوم اس دعوت اور اس تبلیغ کو نہیں مانتی تھی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے رسولو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، اگر یہ منہ پھیر کر کے جا رہے ہیں تو ان کو جانے دو، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو بتلاتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ تو یہ کام تو یہ تھا کہ اللہ نے جو باتیں ان کو بتلائیں اس کو امت تک من وعن، جیسا انہوں نے بتلایا اس کو پہنچانا تھا، ہے کہ نہیں؟ کھلی ہوئی دعوت تھی۔ اور دوسری ذمہ داری ان نبیوں کی یہ تھی کہ وہ جب بھی زبان کھولتے تھے تو وہ کس کی طرف بلاتے تھے؟ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے دین کی طرف دعوت ان کی ہوتی تھی، کسی ملک کی طرف نہیں، کسی وطن کی طرف نہیں، کسی بستی کی طرف نہیں، اور کسی اور کی طرف نہیں، بلکہ ان کی دعوت کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ رسولوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور صرف حق بولنا ہی نہیں ان کے اوپر تھا، بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتلانا ہوتا تھا کہ لوگوں یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کو تم قبول کرو، اس کو مانو، اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو جگہ دو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی تمہارا پالنہار ہے، اللہ ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اللہ کی ان باتوں کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، تم ہمارے اوپر یقین رکھو، تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ بھی ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں، ان لوگوں کو بتلائیں اور ان لوگوں کو سکھلائیں۔ تو ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اے دنیا کے لوگوں صرف اسی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور ہم اللہ کے رسول ہیں، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم ہماری اتباع اور ہماری اطاعت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کریں۔ ان سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سورہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ واطیعون، نبی یہ بھی دعوت دیتے تھے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، واطیعون اور ہماری اتباع اور پیروی کرو، ہماری اطاعت کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول نے بے انتہا دعوت اللہ میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں جد و جہد کی ہے، مشقتیں کی ہیں اور مصائب اٹھائے ہیں، رات ہو یہ دن ہو، خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، ہر طریقے سے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور اس بلانے میں، اس دعوت میں مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ کبھی جنتوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کبھی جنتوں کی نعمتوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں، کبھی جنت میں جو اللہ رب رکھی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو جہنم کو بیان کر کے اللہ کی طرف سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا، 950 برس تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم میں ان کی دعوت کا نقشہ اللہ عز و جل نے اس طرح سے کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
نوح کہنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے ان کو تیری طرف دعوت دی، دن ہو کہ رات ہو، میں نے نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا، میں راتوں دن ان کو تیری طرف بلاتا رہا، میں راتوں دن ان کو تیری طرف دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت جتنی ہوتی تھی اور میں جس قدر ان کو بلاتا تھا یہ میری دعوت سے دور بھاگتے ہیں، یہ میری دعوت سے بہت زیادہ دور بھاگنے لگے، اے اللہ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لِتَغْفِرَ لَهُمْ